آیت نمبر 100۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، صدق اللہ العظیم۔ قیامت کی بڑی نشانی عرض کی جا رہی تھی۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ذرا برابر بھی عقیدے میں لچک نہ ہو کہ زندہ حیات دوسرے آسمان پہ تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا زمانہ بھی وہی ہوگا، وہ پہلے تشریف فرما چکے ہوں گے۔ دجال کا زمانہ بھی وہی ہے، آئے گا، ایمان چھیننے کی پوری کوشش کرے گا، اور ایمان بچانا سب سے قیمتی چیز ہے۔ مال جائے تو جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا دجال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، اور ان کے آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 بچے 1 بچی بھی پیدا ہوئی، اور ان کے نام بھی آپ علیہ السلام نے بتلائے کہ یہ نام ہوگا۔ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 40 سال کا عرصہ گزاریں گے، کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے قتل کے بعد 7 سال عمر گزاریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ان کا انتقال ہوگا تو وہ میرے ساتھ روضہ پاک میں دفن ہوں گے، اور روضہ پاک میں جگہ باقی۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضور علیہ السلام کی شریعت کی ہی تصدیق کریں گے، اسی پر چلیں گے، اسی پر چلائیں گے۔ بس اس وقت 2 چیزیں ہوں گی، یا تو ایمان لے آؤ، یا پھر اس کے بعد قتل ہوگا۔ کوئی جزیہ، کوئی ٹیکس، کوئی رکھو، کچھ نہیں ہو۔ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ موافقت کا یہ عالم ہوگا کہ ہر پہاڑی، ہر درخت بتائے گا کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، بددین میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک درخت ہوگا جس کو غرقد کہتے ہیں، وہ نہیں بتائے گا، وہ نہیں بتائے گا، خاموش رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں کیا، درختوں میں بھی کوئی بدتینت ہوں گے۔ تو حضرت مہدی علیہ الرضوان تشریف لائیں گے، جو محشر قائم ہوگا وہ شام میں ہوگا۔ فتنہ دجال نکلے گا، شام اور عراق کے درمیان سے وہ ہوگا۔ مسلمانوں کا قتل عام اتنا عام ہوگا، اتنا عام ہوگا کہ 1000 میں سے 999 قتل کیے جائیں گے۔ اس وقت ہے شکل یہی قریب کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ذرا برابر بھی رعایت نہیں ہوتی۔
عوام ہوں، علماء ہوں، سب کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ کوشش یہی ہے کہ دین بتانے والا کوئی نہ ہو، دین پر چلنے والا کوئی نہ ہو، لیکن قیامت تک دین رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے، جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ اللہ سے مراد صرف لفظ اللہ نہیں ہے، اللہ اللہ اللہ، دین پر چلنے والا، چلانے والا یہ موجود ہوں۔ اور 3 جگہ زمین دھنسے گی، ایک جزیرہ عرب میں بھی ہو، یمن شام میں، جزیرہ عرب میں 3 مقامات پر، باقی دائیں بائیں وہ اس کی جزیات ہیں۔ ایک بزرگ سے سنا تھا، فرما رہے تھے کہ جہاں سعودی عرب میں امریکہ نے فوجیں ٹکا رکھی ہیں، کچھ اشارات ملتے ہیں کہ ایک جگہ یہ ہوگی جو دھنسے گی۔ وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا، زنا بھی عام ہو رہا ہے، شراب بھی عام چل رہی ہے، خرچہ بھی سعودی عرب کا۔ قیامت کا قرب تو آ گیا۔ ایک آپ علیہ السلام نے فرمایا دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا، کتے کی طرح ہوگا، آنکھیں اس کی چمکتی ہوں گی، وہ بھی لوگوں کو ہانکے گا۔ باقی عام نشانیاں تو وہ ساری پائی جاتی ہیں کہ زنا عام ہوگا۔ اب کیا کمی رہ گئی؟ عام زنا تو عام رہ گیا، محرم عورتوں سے بھی زنا ہو، باپ نے بیٹی سے، بھائی نے بہن سے، واقعات کثرت سے واقعات پیش آ رہے۔ چوری عام ہو گئی ہے، رشوت عام ہو گئی، سود عام ہو گیا۔ غرض یہ کہ کوئی ایسا گناہ بتایا جائے جو اس وقت اس کی کثرت نہ ہو گئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب صالحین کی کثرت ہوگی پھر بھی قیامت؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خبث عام ہو جائے گا، معصیت اور گناہ عام ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے معاشرے میں اب جھوٹ کی کمی رہ گئی؟ کثرت سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ غیبت کرنے کو تو بڑی زینت سمجھا جاتا ہے، بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں ہاں جناب، استغفر اللہ العظیم۔ ایک وہی یاجوج ماجوج آئیں گے، پوری دنیا میں ادھم مچا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ، ہم چھوڑیں گے ان کے بعض کو بعض پر، یموج فی بعض، وہ لڑکتے ہوئے آئیں گے بعض پر، کہ اونچائی سے جیسے گریں گے وہ آگے بڑھنے کو کوشش کرے گا، وہ اس سے آگے ہوں گے۔ یہ کیفیت ہوگی۔ تو قیامت کا منظر ہی ہوگا مَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سور ایک سینگ کی شکل میں ہے،
اللہ رب العالمین نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ لگا رکھا ہے کہ وہ اس کو لے کے بیٹھے ہیں، جیسے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس میں پھونک دیں گے، سب کچھ فنا ہو جائے۔ قیامت کی کیفیات یہ ہوں گی کہ ایک آدمی بکری کا دودھ نکال رہا ہوگا، ابھی نکال نہیں پائے گا، قیامت آ جائے۔ کپڑا بکھیر رکھا ہوگا، وہ ابھی سمیٹے گا نہیں، قیامت آ جائے گی۔ تو جس وقت حکم ہو جائے گا بس۔ تو اب قیامت کے علامات تو پائے جا چکے، ایک قیامت تو وہ آئے گی آئے گی۔ ایک قیامت آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان فقد قامت قیامتہ، کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو آ گئی۔ تو ہم کیا فکر کر رہے؟ کیا ہمارے پاس ہے کوئی ایسا ثبوت کہ اتنا دن ہم رہ سکیں گے؟ کوئی فکر نہیں، کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اللہ کو حساب بھی دینا ہے، جواب دینا ہے۔ استغفر اللہ العظیم ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں۔ وجعلناہم، ہم ان کو جمع کریں گے، جمع کرنا، سب کو جمع کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ وعرضنا جہنم، اور ہم پیش کر دیں گے جہنم کو، یومئذ، اس دن کافرین کے لیے پیش کرنا، جہنم آ جائے گی۔ استغفر اللہ العظیم، جہنم کی ہولناکی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 لگامیں ان کو لگا رکھی ہوں گی، ایک ایک لگام کو تھامنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ کیا خیال ہے، ہم گزارا کر لیں گے؟ اتنا ہولناک مقام پہ کیا ہوگا؟ یہ جہنم کی گرمی، جہنم کی تپش، جہنم کی کیفیات۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو اصل تو کافرین کے لیے، جیسے جیل بنائی گئی اس کی اصل وجہ تو ہے مجرموں کے لیے۔ جیل اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جو جرائم کرنے والے ہیں ان کو رکھا جائے، لیکن ان کو بھی رکھا جاتا ہے جو جرائم بالکل نہیں، الٹا نیکی کی کیوں، اس پہ پکڑا جاتا۔ یہ ثواب کا کام بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے، لہذا نہیں ہونا چاہیے، جیل میں ڈال۔ تو کافروں کے لیے تو بنائی گئی، خدا نہ خواستہ اگر کوئی عملی بد عملی اعمال میں کوتاہی ہو گئی تو ان کو بھی رگڑا لگ جائے، لیکن برداشت نہیں ہوگی۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ سخت ہے، یہ والی برداشت نہیں ہوتی، وہ کیسے ہو سکے؟ استغفر اللہ العظیم۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء، وہ لوگ کہ اعینہم جن کی آنکھوں میں، فی غطاء پردے میں ہے، عن ذکری میرے یاد سے، پردے میں پڑے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں تو خلاف شرع کو، سنتے ہیں تو خلاف شرع کو، بولتے ہیں تو خلاف شرع۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ذکر سے وہ غفلت میں پڑے، پردے میں پڑے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہو رہی کہ یہ کیا ہو رہا۔ اس وقت بالکل اس کا مصداق اسلام دشمنی میں بڑھ چڑھ کے جا رہے، اور بہت سارے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں وہ بھی اسلام دشمنی میں لگے۔ اللہ اور مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ تو عن ذکری سے مراد پورا اسلام اور دین ہے۔
اللہ فرماتے ہیں میرے ذکر سے، میرے دین سے وہ اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، پردے میں پڑے ہیں، پرواہ ہی نہیں، کہ جو چاہتے ہیں بک دیتے ہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا نہ ہو، اللہ تو ہے۔ اور اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، ان بطش ربک لشدید، جب وقت آ جائے گا عبرت کا نشان بن جائے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ نہیں طاقت رکھتے سننے کی۔ طاقت اللہ نے تو دے رکھی تھی، اپنی طاقت خود برباد کر چکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین کامل پر چلنے کی توفیق ہو۔ آخر دعویٰ